محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب، دامت برکاتہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ بات ایمان بالغیب کے بارے میں چل رہی تھی کہ ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر ہے، اور غیب جو ظاہری طور پر جو غیب ہیں وہ بھی مراد ہے، اور جو روحانی اعتبار سے جو چیزیں غیب ہیں، اور جو یہ چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے وحی کے درجے میں انسانوں کو دی جاتی ہیں، اس پر ایمان لانا، بالخصوص جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر، اور وہ تمام باتیں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، ایسی تمام چیزیں جو ہمارے عقل و شعور میں نہیں آ سکتی ہیں، پھر بھی ماننا، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اس ایمان بالغیب پر ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دار و مدار رکھا ہے۔ اگر کوئی عالم سکرات کے موقع پر جب غیب کی چیزوں کو ہٹا کر شہود، عالم شہود میں لا لیا جاتا ہے، اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے فرشتوں کو کھول دیتے ہیں، اور اس کے مقامات کیا ہونے والے ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ اس وقت کو دیکھ کر اگر کوئی بندہ ایمان لانے کی کوشش کرے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور اب چیزیں چونکہ وہ عالم شہود میں آ گئی ہیں تو عالم غیب پر سے ایمان ہٹ گیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ایمان معتبر نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ دوسرا نمبر ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کیا کرتے ہیں۔ یقیمون کا لفظ یہاں مضارع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے مضارع اس صیغے کو کہا جاتا ہے جس میں حال اور استقبال یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں دوام کے لیے استعمال کیا ہے کہ نماز قائم کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں فرمایا ایک وقت نماز قائم کر چکے بس کافی ہے، ایسا نہیں، بلکہ یوں فرمایا یقیمون الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز قائم کرتے رہنے کا مسلسل اعلان کر دیا ہو کہ ہم جب تک بھی دنیا میں رہیں گے نماز قائم کرتے رہیں گے۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی عبادت ہے جو ہر بالغ اور عاقل بندے کے اوپر، مرد ہو کہ عورت ہو، سب کے اوپر ایسی واجب ہے کہ مرتے دم تک یہ واجب کسی سے الگ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر کوئی ٹھہر کر پڑھنے پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا، بیٹھ کر پڑھنے پر قادر نہ ہو تو لیٹ کر پڑھنے، اشارے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہے نماز کی اہمیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا کئی جگہ تعارف فرمایا ہے۔ آئندہ اس کی تشریح ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تیسری صفت متقی لوگوں کی یہ بتائی کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے پر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی ينفقون مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے، انفقو کا لفظ نہیں استعمال کیا، یعنی جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کر دیے، اتنا کافی نہیں فرمایا، خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی تسلسل کے ساتھ ایسے لوگ خرچ کر کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اب خرچ کرنا کس کو کہتے ہیں یہ ہم کو مختصراً معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ فرمایا ہے کہ خرچ کرنے کی شکلیں دو ہیں۔ ایک وہ ہے جو مادی شکل میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ اپنی طرف سے بغیر کسی معاوضے کے کسی کو اس کا مالک بنانا، جیسے روپیہ، پیسہ، مال، دولت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس سے نکل کر کسی دوسرے کو ہم عطا کر دیں اور اس کو مالک بنا دیں، تو یہ خرچ کرنا یہ پہلے نمبر کا ہے۔ دوسرا خرچ کرنا وہ ہے اللہ تعالیٰ جو چیزیں انسان کے اندر فن کی شکل میں، علم کی شکل میں عطا فرماتا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہنا، یہ بھی اللہ کے ہاں خرچ کرنے کے حکم میں ہے۔ مثلا اللہ نے کسی کو کوئی فن سکھایا، اب وہ آدمی اپنا فن دوسروں کو سکھاتا ہے تو یہ بھی اللہ کے یہاں خرچ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اور اللہ نے کسی کو عالم، حافظ بنایا ہے، مفتی بنایا ہے، تو وہ آدمی دوسروں تک اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس طرح سے علم کو پہنچانا یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ تو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے
ان تمام صلاحیتوں کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک فائدہ پہنچانے کا اہتمام کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں خرچ کرنے کے حکم میں ہے۔ یہ اس کی مختصر سی تشریح ہوئی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید متقی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس کا تعلق وہ ہے جو آخرت سے متعلق چیزیں ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، آخرت سے متعلق بھی چیزیں ہیں اور دل اور دماغ میں رکھے جانے والی چیزوں سے متعلق ہے۔ اور اوپر کی آیت میں جو بولا گیا ہے اس میں کچھ چیزیں ایمان سے متعلق ہیں اور دوسری چیزیں اعمال سے متعلق۔ ایمان کا تعلق دل اور دماغ سے ہے اور اعمال کا تعلق انسان کے لیے تمام اعضاء اور جوارح سے ہے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعضاء اور جوارح سے جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل اور دماغ میں بٹھانے کے لیے ہیں وہ بھی چیزیں ضروری ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں اس پر بھی، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر تو وہ یقین کا درجہ رکھتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ ما انزل الیک۔ تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے صرف قرآن ہی مقصود نہیں ہے۔ ما کا لفظ عربی میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں عمومیت آتی ہے۔ عمومیت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جو چیزیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں ان تمام پر ایمان لانا۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اور اس کو تلاوت کے لیے اجازت دے دی ہے، اس کو تلاوت کر کے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی تلاوت دنیا میں عام ہوتی ہے، اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ یعنی بہت سے وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے قرآن سے علاوہ بھی ہٹ کر بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے، اس وحی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کے سامنے بولتے ہیں، اسی کا نام وحی غیر مطلوع ہے۔ تو ما انزل الیک میں دو چیزیں آ گئیں، ایک تو پڑھی جانے والی تلاوت کی جانے والی وحی جس کا نام قرآن پاک ہے، دوسرے وہ تمام باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً صحابہ کو سمجھانے کے لیے کی ہیں جس کا نام حدیث ہے۔ اور حدیث کی تشریح میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، افعال اور تقریرات، ان تین چیزوں پر محیط ہونے والی چیز کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ما انزل الیکا کے مفہوم میں شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنی طرف سے بیان فرمائی اور جو قرآن میں نہیں ہے تو وہ بھی گویا اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی لیے اس کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وما انزل من قبلک، جو کچھ اللہ کی طرف سے سابقہ پیغمبروں پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھنا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں، آسمانی کتابیں، اور بہت سے صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کم از کم 100 صحیفے دیگر انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ نازل ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور دیگر روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام پر اور حضرت شیس علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے ہیں۔ اس طرح کے صحیفوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور جو 4 بڑی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، نمبر 1 تورات، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے۔ نمبر 2 زبور، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے۔ نمبر 3 انجیل، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے۔ نمبر 4 قرآن مجید، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور آخری نبی ہونے کی حیثیت سے آپ پر آخری کلام نازل فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آنے والے ہیں اور نہ کوئی آسمانی کتاب آنے والی ہے۔
یہ ہے وما انزل من قبل کی تشریح۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر جتنے صحیفے نازل ہوئے اس پر ایمان رکھنا۔ اب آگے کی بات مفسرین نے یہ لکھی ہے، ایک ہے تورات اور انجیل اور زبور پر ایمان رکھنا، اور دوسرے ہے تورات اور انجیل اور زبور کو عمل کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں عمل کرنے کے لیے تو اس زمانے میں صرف اور صرف قرآن پاک ہے، باقی تورات اور انجیل اور زبور چونکہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہیں، اس واسطے ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ صرف عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قرار دیا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دین اگر ہے تو وہ اسلام کا نام ہے، باقی تمام ادیان کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے۔ اس منسوخ ہو جانے کی وجہ سے اب کسی اور کتاب کو ہم عمل نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں گے، بلکہ صرف قرآن مجید کو ہی فالو کیا جائے گا۔ اور جو کوئی دنیا میں یہ کہے گا کہ ہم قرآن مجید سے ہٹ کر دوسری کتابوں پر بھی عمل کرنا چاہیں گے، ایسے لوگوں کی باتوں پر عمل نہیں، ایسے لوگوں کی باتوں کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو ہم ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اس درمیان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا۔ اس پرچے کو عربی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آ کر پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھ کر سنانے کے بعد یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قرآن، یہ یہودیوں کی تورات ہے، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، میں نے ان لوگوں سے وہ پرچہ مانگ کر آپ کو بتانے کی نیت سے لے کر آیا تھا، کیا آپ نے اس بات کو دیکھا اور پڑھا؟ اس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرچہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غصے کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ غصے کے اثرات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک انتہائی لال ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے پڑھنے میں مصروف رہے اور غصے کی کیفیت کو دیکھا نہیں۔ تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو متوجہ ہونے کے لیے فرمایا، یا عمر ثقلت کا امک، اے عمر تم کو تمہاری ماں گم کر دے، کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالت ہے؟ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت حضرت عمر نے دیکھی، فوراً پڑھنا چھوڑ دیا اور کہا یا رسول اللہ، ہم معافی چاہتے ہیں، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی دیر کے بعد غصے سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر تم کو نہیں معلوم کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ دین تمام پرانے دینوں کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر بالفرض تم یہ بات جان لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر دنیا میں تشریف لائیں گے تو میری عبادت کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ واللہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں، جس سے اندازہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا ان کا تورات کی کتاب کو لا کر سنانا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ یہ سنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب کے اوپر اعتراض نہیں کیا، بلکہ اعتراض اس بات پر تھا کہ ان لوگوں کی کتابیں اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی۔ اللہ 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 اللہ۔ محترم سامعین،